اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لوگوں کا شکریہ، اپنا قیمتی وقت کاٹ کر میٹنگس اٹینڈ کر رہے ہیں، اور میں ہمارے ممبروں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ میٹنگس میں آ کر حصہ لیں، کاموں میں حصہ لیں۔ ہر بار ہمیں آپ کو یہ بولتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنے قریبی لوگ ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں جو ہے سو آپ لوگوں کو درخواست کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جو کہ اللہ کو راضی کرنے کا کام ہے۔ اور میں بلا تاخیر ہمارے پروگرامز کا معمول جو رہا ہے تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز کرنے کا، اور میں موسیٰ علی خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت بہت شکریہ موسیٰ علی خان کا۔ اور میں ہمارے صدر صاحب آج ہمارے بیچ موجود ہیں، تو میں ہمارے صدر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ چند الفاظ کہیں تاکہ لوگوں میں معلوم ہو کہ ہم جو ہے سو کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور میں صدر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے الفاظوں میں ہمارے ممبروں کو اور نئے لوگوں کو دعوت دیں تاکہ وہ انجمن خیر کے بارے میں جانیں اور قریب آ کر اس کا حصہ بنیں تاکہ ان کی دنیا اور آخرت بھلی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انجمن خیر کی طرف سے ہمارے تمام ممبروں کو اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ آپ اپنا ٹائم وقت نکالے۔ ہر کوئی اپنے اپنے ٹائم میں مصروف ہے، پھر بھی یہ اللہ کا کام، دین کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، خیر کا کام ہے۔ اس واسطے جہاں تک ہو سکے ہمارا وقت نکالے، کیسا بھی آگے پیچھے کر کے ایک بار آ سکے نہ آ سکے، پھر بھی کیسا کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اور آنے کی تڑپ رکھے اور آئے۔ اس میں آ کے آپ لوگوں بات سنیں، اپنا رائے مشورہ دیے تو یہاں لوگ جو بھی ہے 4-5 لوگ جو بھی آ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کا حوصلہ افزائی ہوتا۔ اس لیے آپ لوگوں تمام سے میں عدم گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے آپ لوگوں تمام ممبر آئے، جتنے بھی ممبر آئے ہمارے پاس، وہ لوگ آئے۔ ہر سنڈے میٹنگ ہوتی ہے، اس میں آئے، کیسا بھی آپ کا ٹائم نکالے، کیسا ہوا ویسا ٹائم نکال کے آ کے آپ میٹنگ اٹینڈ کریں۔ میں آپ سے یہ کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں اور آپ سے یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں نا ہر ہفتے آپ آ کے اٹینڈ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ صدر صاحب کا۔ اور میں ہمارے ممبر زہیب علی خان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کچھ اپنی طرف سے ہمارے ممبروں کے لیے کچھ میسیج پہنچانا چاہتے ہیں، تو میں زہیب علی خان سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنی بات رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سارے انجمن خیر کے ممبر سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا اپنا وقت نکالیں اور جو مقصد کے لیے یہ انجمن خیر شروع کیا گیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تھوڑا وقت میٹنگوں میں نکالنے کی کوشش کریں اور فضول میں بیکار میں بیٹھنے سے تھوڑی دیر آ کے یہاں اپنے جو بھی دوست احباب ہے، اپنے دور کے ہو یا قریب کے کوئی بھی دوستوں کو ملا کے جوائن کرائیں، یا اپنے انجمن خیر کے جو بھی کام ہے ان کو آگے بڑھائیں، یہی درخواست ہے۔ بہت بہت شکریہ زہیب علی خان صاحب کا کہ وہ اپنے الفاظوں کے ذریعے ہم لوگوں تک جو ہے سو اپنے جذبات پیش کر رہے تھے کہ کس طرح آپ لوگوں جو ہے سو آ کر حصہ بن کر اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے مخلوقوں کی خدمت میں جڑنا ہے۔ اور بلا تاخیر جلسے کو، اس میٹنگ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ اب تک کے ہمارے جو کام ہیں اللہ کی مدد رہی ہے، اور اللہ کے نیک بندے جو ہے سو ہمارے طریقے کو، ہمارے کرنے کو دیکھ کر جو ہے سو بہت سے لوگ جڑے ہیں ہم لوگوں سے۔ اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کی طرف سے نوجوانوں سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان پر، اس ذمہ داری سے نوجوان چک رہے ہیں۔ کیونکہ میں اکثر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گروپس میں ہمارے کو خون ہونا ہے، یہ گروپ ہونا ہے، وہ گروپ ہونا ہے بول کر آپ لوگوں کو میسیج آتا ہے،
لہٰذا اللہ نہ کرے آج یہ کسی اور کی ضرورت تھی، اللہ نہ کرے کل کوئی آپ کی ضرورت اگر پیش آئی، اگر کوئی ذمہ دار کوئی آپ سے جو ہے سو اس تکلیف کے وقت آپ سے بات کرنے بات آپ کے سوال کا جواب دینے والا نہ رہا تو آپ کو اس کی تکلیف معلوم ہوگی۔ تو کم از کم اگر آپ نہیں بھی دے سک رہے ہیں تو ان میسیجوں کو جو ہے سو آگے پہنچائیں تاکہ کسی کی جان بچانے میں آپ کا حصہ ہو اور اللہ آپ کے کام سے راضی ہو۔ اور بلا تاخیر میں آگے بڑھاتا ہوں۔ بہت افسوس ہوتا ہے ہر بار کے میٹنگز کو دیکھ کر، اور بہت سے ایسے NGOs ہیں جو کہ بہت نیک ارادے رکھتے ہیں اور کاموں کو انجام دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ہم لوگ ہیں جو ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہم نوجوانوں کا طبقہ ہے جو ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ دیکھیے آپ اسلام کے تاریخی جنگوں میں بھی، اسلام کے تاریخی کارناموں میں بھی آپ دیکھیے کہ ہر جنگ میں جو ہے سو نوجوانوں کا ایک بہت اہم حصہ رہا ہے، اہم رول رہا ہے۔ اور یہ آج کل کے جو حالات سے جو ہے سو معاشرہ گزر رہا ہے، یہ چند جو ہے سو سیاستدان جو ہے سو اپنے مفاد کے لیے مذہبوں کو بدنام کر رہے ہیں، تو اس سے جو ہے سو نوجوانوں کو اس میں جو ہے سو بیدار ہونا چاہیے، اور بجائے ان مسلکی مذہبی جھگڑوں سے آئیں اور آ کر انسانیت کا کام کریں۔ اور میں ہمارے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اسلام ایک واحد دین ہے، ایک واحد مذہب ہے جو کہ لکم دینکم ولی دین کی آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ اور میں آپ کو ایسے چند واقعات سناتا چلوں اسلام کے، جیسے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، اللہ کے ایک نیک بندے گزرے ہیں، ان کا ایک چھوٹا واقعہ آپ کے سامنے بتاتے ہوئے میٹنگ کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ جذبات دیکھیے آپ، جذبات دیکھیے، اسلام آپ کو کن طریقوں کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ آج آپ لوگوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور آپ لوگ اس طریقے سے گمراہ ہو چکے ہیں کہ آپ کے دین کے تعلیمات آپ سے چھٹ رہے ہیں۔ تو یہ افسوس ہوتا ہے ہمیں ہر بار کہ آپ لوگوں کو ان تعلیمات کا جو ہے سو ان تعلیمات کی آپ کو بیداری دلائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسے شخص ہیں، اب ان کے دور میں ایک دور تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، تب جو ہے سو یہود و نصارہ جو ہے سو 70,000 مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپ جو ہے سو چند نوجوانوں کے ساتھ جو ہے سو الگ ہو کر اپنا ایک چھوٹے مقصد سے جو ہے سو آگے بڑھتے ہیں نوجوانوں کو لے کر۔ یہ نوجوان جو ہے سو ایک ایسا حادثہ پیش آتا ہے بیچ میں، ایک وقت رہتا ہے کہ حج کو ایک قافلہ حج کو جا رہا ہوتا ہے، اور رستے میں جہاں بھی رک لیتے جاتے ہیں، وہاں جو ہے سو ایک مقام پر رکتے ہیں، تو وہاں ایک شخص ریجینالڈ نام شخص جو ہے سو آ کر اسلام کے ان جو حج پر جا رہے ہوتے ہیں حاجیوں کو، ان پر ظلم زبردستی کر ان کا قتل عام کر جو ہے سو ان کو دعویٰ کرتا ہے وہ شخص کہ بلا اپنے پیغمبر کو، بلا اپنے محمد کو کہ وہ آ کر اب تیری جان کیا بچا سکیں گے بول کر۔ تو یہ الفاظ جو ہے سو سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچتے ہیں۔ تو جس وقت سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ان کا مقصد دیکھیے آپ، وہ ایک شعر ہے، ایک شعر آپ کو بیچ میں پڑھتا ہوں میں، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیلے ہیں۔ اگر آپ کے دین کے تعلیمات، آپ کے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فالو کر آپ کی زندگی کاٹیں گے تو آپ ہیرو ہوں گے دنیا کے، آپ جو ہے سو آپ کے فتوحات آپ کے سامنے ہوں گے۔ بہرحال جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ مسئلہ پہنچتا ہے تو حضرت آپ جو ہے سو یہ کرتے ہیں کہ انتقام لینے کی ٹھان لیتے ہیں۔ اس ریجینالڈ نام شخص کو جو ہے سو انتقام لینے کی ٹھان لے کر سووں کی تعداد میں جو ہے سو جمع کر نوجوانوں کو، لوگوں کو جمع کر جو ہے سو ریجینالڈ نامی شخص کو جو ہے سو ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے، اس میں جو ہے سو سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے سو فتح پاتے ہیں، اور فتح پانے کے بعد جو قلعہ ہوتا ہے وہ قلعے کو جو ہے سو اپنے انڈر لینے جاتے ہیں۔ تو سب
ریجینالڈس کو سب نوجوانوں کو اور ان کے آرمی والوں کو سب کو لائن میں کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بولیے اب آپ کے ساتھ کیا کیا جائے، بولیے کہ آپ کے ساتھ اب کیا کیا جائے۔ آپ کو یاد بھی ہوگا کہ آپ مسلمانوں کا ایک قتل عام کرے تھے جس میں 70,000 مسلمانوں کو آپ جو ہے سو شہید کیے تھے، اور خون کی ندیاں مسلمانوں کے نام کی خون کی ندیاں لگائی گئی تھی، اور بتائیے آپ کے ساتھ کیا کریں۔ تو ایک کمانڈر ان کے شخص کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں یاد ہے، وہ ظلم ہمیں یاد ہے بول کر کہتے ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے زندگی کاٹنے کے طریقے پر قربان جانا چاہیے ہم نوجوانوں کو۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ میں تم میں سے نہیں ہوں، میں اس نبی کا چاہنے والا ہوں، میں اس پیغمبر، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندے کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہوں، جو ان کے راہ میں کانٹے بچھانے کے بعد، ان کی جان کا دھوکہ کرنے کے بعد، ان کو پتھریں مارنے کے بعد، ان کو کچرے پھینکنے کے بعد جو ہے سو ایسے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو دین کی تبلیغ کے وقت جو ہے سو شہید کر دینے کے بعد جو ہے سو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بخش دیتے ہیں، لوگوں کو بخش دیتے ہیں، مکے کے لوگوں کو بخش دیتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے سو میں بھی ان کا پیروکار ہوں، میں بھی ان کا چاہنے والا ہوں بول کر آپ جو ہے سو ان تمام لوگوں کو بخش دیتے ہیں۔ اور جب آپ کی نظر اس ریجینالڈ پر پڑتی ہے، اس ریجینالڈ نامی شخص پر پڑتی ہے، تو آپ جا کر اس کو نیچے ڈال کر اس کے سینے پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بتا کتے، تو نے نبی، ہمارے نبی کو بلایا تھا لیکن وہ تو نہیں، وہ اپنے نوکر کو بھیجے ہیں، اب میں لوں گا تیری خبر بول کر وہ شخص کہہ کر پورے جو ہے سو پورے لوگوں کو بھجا کر اس شخص کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ناموس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو اسلام کے تعلیمات ہمیں یہ بھی دیتے ہیں کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، آپس میں مل جھل کر رہنا چاہیے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ لیکن جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ہم لوگاں جو ہے سو ان تاریخی لوگوں کے زندگیوں کو، ان تاریخی لوگوں کے واقعات کو یاد کرنا چاہیے اور ہمارے زندگیاں آگے بڑھانا چاہیے۔ دیکھیے آپ لوگاں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں، مصروفیات ہونے کے باوجود جو ہے سو چند لوگاں جو اپنا قیمتی وقت کاٹ کر آ رہے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے بار بار درخواست کرتے ہیں کہ ان میٹنگز میں آئیں، ان میٹنگز کا حصہ بنیں اور آپ کی دنیا اور آخرت بھلی کریں۔ دیکھیے یہ چھوٹی زندگی، یہ چھوٹے چیزوں میں آپ اللہ کو خوش نہیں کرے جیسا آپ کی زندگی خوشحال تو نہیں ہو سکتی، اتنی بات کی تو گارنٹی ہے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی شخص پریشان ہے اور آپ مزے میں ہیں، لیکن آپ میرے کو ایک بات بتائیے، آپ کے مسئلے حل کس طریقے سے ہوئیں؟ جب تک کہ آپ کے کاموں سے اللہ راضی نہیں ہوتا تب تک جو ہے سو آپ کا ہر وہ اللہ چن لیتا ہے، آپ کو دولت کے لیے چن لیتا، آپ کو کاموں کے لیے چن لیتا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس انجمن نام کے ذریعے چن لیا ہے، نہیں تو آپ جیسی عمر کے کتنے لوگ جو ہے سو گلیوں میں، چبوتروں پر، گاڑیوں پر بڑے بڑے شوق کر گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس چند ممبران ہیں، ہمارے بچے جو کہ 20 سال، 15 سال، 18 سال کے ہیں، وہ اپنی طرف سے میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں بلکہ رمضان میں جو ہے سو 60 روپے 70 روپے اپنی طرف سے ڈونیشن دیے، سبھی بچے ہیں ہمارے پاس۔ تو انجمن کا بنانا مقصد یہی تھا۔ یہ آج کے نوجوانوں کو جو ہے سو ہم لوگ نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ یہ آج کا نوجوان اس طریقے سے بھڑ چکا ہے زمانے میں اور آج کل کے شوقوں میں، لیکن کم از کم ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو نئی نسل آنے والی ہے، ان نئی نسلوں میں جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں، زندگی کا مقصد سمجھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سنائیں، تاکہ آپ کی زندگی میں نرمی ہو، اس طریقے کی نرمی ہو، اور جو ہے سو اور تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ عبادت کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اس انجمن کو راہ خیر کی ذریعے جو بھی جو ہے سو انجمن کو جو ہے سو تعاون کر رہے ہیں، بھلے ہی وہ مالی تعاون ہو، بھلے ہی وہ جو ہے سو اپنا وقت ہو، جو بھی تعاون کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو، تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ جو ہے سو آئیں، آ کر جو ہے سو دعاؤں میں ان لوگوں کو شامل کریں، انجمن کو شامل کریں، تاکہ تمام کی، آپ کی اور ہماری دنیا اور آخرت بھلی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔